درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ دنیا میں لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں تھوڑی ایفرٹ سے زیادہ رزلٹ حاصل ہو، اس کام کی طرف جلدی جاتے ہیں۔ بہت محنت کریں اور ملنا تھوڑا ہو، بندہ کہتا ہے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ فیلڈ چوز کرتے ہیں، تعلیم کے اندر بھی، کاروبار کے اندر بھی، جاب بھی وہ سرچ کرتے ہیں کہ جس میں تھوڑی سی محنت ہو اور ارننگ زیادہ ہو، فائدہ زیادہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ دنیا میں اگر ہم کسی کے یہاں جاب کرتے ہیں تو وہ یہ چاہتا ہے، جاب کرنے والے کی تو خواہش یہ ہوتی ہے، مگر جاب دینے والے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جتنی محنت کرو گے اتنے پیسے ملیں گے۔ مگر میرے رب کی شان دیکھیں، اس کی مہربانیاں دیکھیں کہ کام تھوڑا کرو وہ اجر زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں، میں چھوٹی چھوٹی 2-3 مثالیں دیتا ہوں کہ دنیا کی دولت کمانے کے لیے بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، بڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ کئی لوگ ہانگ کانگ میں یہاں پر اسی لیے تو آئے ہیں کہ وہ اپنا وطن چھوڑا ہے، اپنی فیملی چھوڑی ہے، اپنے کلچر کو چھوڑا ہے، سب یاد بھی آتا ہے، مگر اتنا کچھ ٹریول کیوں کیا ہے؟ یہ ساری سٹرگل اس لیے ہے کہ دنیا میں ہم کچھ اسٹیبل ہو جائے، کچھ ہماری دنیا اچھی ہو جائے۔ مگر سبحان اللہ، میرے رب کے خزانے دیکھیں۔ درود پاکی کی بات کر لیتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ درود پاک ایک ہے اور آپ برکتیں دیکھ رہے ہیں۔ اور درود پاک پڑھنے میں ایفرٹ کتنی لگتی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود پاک ہو گیا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہو گیا۔ ویری شارٹ، ود ان فیو سیکنڈز آپ کتنا کچھ کما سکتے ہیں۔ اور پھر اس کو اگر کمپیئر کریں آپ دنیا کی چیزوں سے، مثال کے طور پہ ماشاءاللہ عقل مند لوگ بیٹھے ہیں، کیا کوئی ہے ایسا جو مجھ سے 1000 ہانگ کانگ ڈالر لے لے اور مجھے اللہ کی ایک رحمت لا دے؟ دیر از نو کمپیریزن بٹوین ورلڈلی ویلتھ اور اللہ کی رحمت کے مقابلے میں تو کوئی کمپیریزن نہیں۔ ایک رحمت کا مول ساری دنیا کی دولت نہیں دے سکتی، مگر ایک درود پاک پر 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند۔ اور یہ تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے، ساری رات میں درود پاک کے فضائل بیان کرتا رہوں نا، ٹائم بھی ختم ہو جائے گا، صرف درود پاک کی فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اتنی حدیثیں نبی پاک نے فرمائی۔ اب بتائیں کتنا آسان ہے نیکیاں کمانا۔ اب ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ ان 3 جملوں کو کہنے میں 30 سیکنڈز لگے۔ ہم 30 سیکنڈ میں کتنا کما لیں گے؟ چلے تھوڑی دیر کے لیے مان ہی لیا کہ 30 سیکنڈ میں بھی یہاں کوئی سینکڑوں ڈالر کمانے والا بیٹھا ہے۔ مجھے بتائیے کیا وہ سینکڑوں ڈالر ہمیں جنت میں ایک درخت دلا سکتے ہیں؟ مگر میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے کتنا آسان ہے نیکیاں کمانا۔ اگر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم ذکر کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، آپ کی طبیعت بھی فریش ہوتی رہے گی، آپ کا برین بھی فاسٹ چلنے لگ جائے گا، رحمت الہی بھی ساتھ ہوگی، سبق بھی آپ کو جلدی یاد ہو جائے گا۔ لیکن ہم اپنے موبائل پر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، فضول باتوں میں بہت ساری ہم فضول باتیں کر جاتے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ زبان جو ہے نا، یہ وائس ورثہ ہے۔ یہ نیکیاں کمانا بھی اتنا ہی آسان ہے اور اسی زبان سے گناہ کمانا بھی اتنا ہی آسان ہے۔ ایک جملہ کہہ کر کسی کا دل توڑ دے، شدید گناہ ہو گیا۔ جھوٹ بول دے، حرام۔ جھوٹ ایسا گناہ ہے، روایتوں کا مضمون ہے کہ جب بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے، رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے، اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ وہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا۔ اب جو صبح و شام جھوٹ بولتا ہو، پھر خود ہی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یار پتہ نہیں رحمت بھی نہیں ہوتی، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، گھر میں بیماریاں نہیں جاتی۔ جھوٹ بول بول کر ہم نے رحمت کے فرشتے خود ہی دور کیے ہیں۔ اسی زبان سے جنت کمائی جا سکتی ہے میرے پیارے بھائیوں، اسی زبان سے جہنم میں بدلا جا سکتا ہے۔ تو خدا را آج پہلا پوائنٹ تو یہ لے لیجئے کہ اتنا آسان اگر اللہ نے نیکیاں کمانا ہمارے لیے رکھا ہے، جو ہمارا واکنگ ٹائم ہے، اگر وہ واکنگ ٹائم درود ٹائم بن جائے تو چلتے چلتے ہماری واک بھی ہو جائے گی،
اور جدھر جدھر چل کے جائیں گے انشاءاللہ وہ زمین بھی درود اور ذکر کی گواہ ہو جائے گی۔ پیارے بھائیوں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، میں نے اور آپ نے اسی زندگی میں اپنی دنیا بھی بہتر کرنی ہے جو ہم کر ہی رہے ہیں، اس کے لیے کسی کو ہمیں انکریج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وی آر ویری موٹیویٹڈ، لیکن اسی زندگی میں مجھے اور آپ کو اپنی آخرت بھی بہتر کرنی ہے۔ دیر از نو ایکسٹرا ٹائم ٹو پریپیئر اباؤٹ ہیئر آفٹر۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مجھے اور آپ کو کوئی میسج آئے گا کہ جناب وہ آج کل آتا ہے نا موبائل کی کمپنی کی طرف سے میسج کہ آپ نے 90% یوز کر لیا ہے، پلیز ٹاپ اپ یور بیلنس، ادروائز آپ کال نہیں کر سکیں گے، انٹرنیٹ یوز نہیں کر سکیں گے۔ ہم فوراً کسی سے بیلنس لے کر اس میں ڈلواتے ہیں۔ لائف کے لیے کوئی میسج نہیں آئے گا کہ 80% لائف پوری ہو گئی ہے، اب 20% رہ گئی ہے، توبہ کر لو۔ 90% پوری ہو گئی ہے، اب 10% رہ گئی ہے، نماز تو شروع کر دو، اب only 3 days لیفٹ ہیں، سارے کام چھوڑو، اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاؤ۔ There is no SMS, there is no message and there is no alert۔ صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے اور کہہ کے جاتا ہے گھر والوں کو کہ شام کو یہ والا کھانا بنا کے رکھنا اور یہ کپڑے استری کرنا، دوست کے ساتھ جاؤں گا۔ کھانا بھی پڑا رہتا ہے، کپڑے بھی تیار رہتے ہیں اور بندے کا جنازہ گھر پہ آتا ہے، اچانک ہمارے سامنے سے لوگ چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح دنیا میں آنے کا بھی ایک سیکوینس ہے نا۔ سب سے پہلے آپ کے میرے دادا آئے، پھر ہمارے والد آئے، پھر ہم آئے، پھر ہمارے بچے آئیں گے، جن کے بچے ہیں وہ آ چکے۔ سیکوینس یہی ہے، جانے کا سیکوینس یہ نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پہلے دادا ہی جائیں گے، پھر ابو جائیں گے، پھر میں جاؤں گا، پھر بچے جائیں گے۔ دادا موجود ہوتا ہے اور پوتا قبر میں چلا جاتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آپ نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ آئی ایم ناٹ ڈسکریجنگ یو، میں یہاں اس لیے نہیں آیا کہ میں آپ کو آپ کے برائٹ فیوچر سے ڈسکریج کروں کہ کیوں پڑھنے آئے ہو، کیوں اپنی اسٹڈیز میں لگے ہوئے ہو، کیوں وطن چھوڑا ہے۔ یہ آپ اگر اپنے لائف کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں اینڈ ان دا باؤنڈریز آف شریعہ، شریعت کی باؤنڈری کے اندر کر رہے ہیں، اٹس اوکے، مگر جتنا فیوچر برائٹ کی فکر ہے، کیا اس کا ہاف برائٹ گریو کی فکر ہے کہ قبر روشن ہوگی کہ نہیں؟ دنیا روشن کرتے کرتے کہیں قبر اندھیری نہ کر بیٹھوں، کیونکہ وہاں تو بہت لمبا عرصہ رہنا ہے نا۔ دنیا میں تو ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے میں اور آپ آئے ہیں اور اس کی کوئی پتہ نہیں ہے کتنا ٹائم ہے، مگر قبر میں جانے کا سب کو پتہ ہے۔ میں اور آپ ہانگ کانگ سے واپس پاکستان جائیں گے نہیں جائیں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے اور آپ کے پاس۔ ہمیں تو صبح کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم صبح تک زندہ رہیں گے کہ نہیں۔ ہے کوئی یہاں بھائی بیٹھا جس کے پاس صبح تک کی گارنٹی ہے؟ نوبڈی ہیز گارنٹی، مگر ایک گارنٹی ہم سب کے پاس ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے، ہم سب نے قبر میں جانا ہے۔ جو چیز کنفرم ہے اس کی تیاری کہاں ہے؟